عاصم منیر کیا چاہتا ہے؟ عاصم منیر کنٹرول چاہتا ہے، عدلیہ پہ کنٹرول، صحافت پہ کنٹرول، مدنیات پہ کنٹرول اور پاکستان کی بے حس اور بے غیرت عوام پہ کنٹرول چاہتا ہے۔ جنرل پرویز کیانی، جنرل مشرف، جنرل راحیل شریف، جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر، ان سب کا ایک ہی کام ہے۔ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے، چین ٹپاک ڈم ڈم۔ عاصم منیر کو اپنے بڑوں نے کچھ اس طرح کی تربیت دی ہے جیسا کہ اشفاق کیانی کی بات کی جائے تو انہوں نے آسٹریلیا میں جزیرے خرید رکھے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جنرل پرویز مشرف کا، تو جنرل پرویز مشرف نے دبئی میں ماشاءاللہ بہترین پراپرٹیز بنا چکا ہے، لیکن اب اس نے کرنا کیا ہے، نیچے قبر میں جا کے دفن ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے جنرل راحیل شریف کی، تو آج بھی راحیل شریف دبئی میں قائم مقیم ہے اور وہاں پہ بہت سے بزنسز سنبھالتا ہوا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے جنرل خنزیر باجوہ کا، تو باجوہ وہ خنزیر انسان ہے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا اور اس کے بعد پاکستان کا معیشت تباہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے جنرل عاصم منیر کا، تو یہ بھی آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کتنا خنزیر اور بے غیرت انسان ہے جنہوں نے پاکستانی عوام کا جینا برباد کر دیا ہے۔ آج کل عاصم منیر ایز اے 51 اسٹیٹ کام کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے جو بندہ کام کرتا ہے ان کا پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم پاکستانی عوام 1947 کو بذات خود گورے انگریزوں سے تو آزاد ہو گئے، لیکن ایک دن ہی کے بعد تو ہم کالے انگریزوں کے غلام بن گئے، اور آج تک ہم وہی بھگت رہے ہیں جو ہم نے کالے انگریزوں کو سہولیات دیے ہوئے ہیں۔ کالے انگریزوں کا ہمارے ملک میں کام ہے یہاں پہ پیٹ بھر کے پیسے کما کے، یہاں پہ دہشت گردی پھیلا کے، یہاں پہ ڈالر کما کے، وہاں بیلجیم میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو کبھی آسٹریلیا میں انویسٹمنٹ کر کے، تو کبھی دبئی میں انویسٹمنٹ کر کے وہاں پہ رہتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہی لوگوں کا اپنا وطن جو ہوتا ہے پاکستان، اسے چھوڑ کر بیلجیم، آسٹریلیا اور UAE جاتے ہیں۔ 1947 تک ہم گورے انگریزوں کی غلامی میں تھے، انہی کے آرڈر مان لیا کرتے تھے اور وہ ہمیں تحائف دیتے رہے، لیکن آج بھی ہمارے کالے انگریز جو ہے وہ بھی آج کل گورے انگریزوں کے غلام بن چکے ہیں اور ہم عوام کو بھی غلام بنا چکے ہیں۔ تو جب بھی کوئی تحفہ وغیرہ ہوتا ہے یہ اپنے آپس میں بانٹتے رہتے ہیں، اور بیلجیم اور آسٹریلیا میں جزیرے یہ سب کچھ لینا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، سر نیچے کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑی مسئلہ تو یہی ہے کہ نہ تو ان لوگوں کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی عوام کی کوئی پرواہ ہے، نہ یہ لوگ عوام کی پرواہ رکھتے ہیں اور نہ اپنی عزت کی۔ اللہ کرے کہ ایسا ایک وقت آ جائے کہ غیرت کی کوئی کیپسول ایجاد ہو جائے، تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں ہی اس بندے کو غیرت کی کیپسول کو پلاؤں گا۔ اللہ کرے کہ ایسا ایک نہ ایک دن ہو جائے۔ تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے رائے کے ساتھ آگاہ کیجیے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ولاگ کے ساتھ۔